تم کتنی قیمتی چیز ہو. ایک مسلمان 18 سال کا پورے ہندوستان کا رنگ بدل سکتا ہے عرب سے آ کر. تم تو پھر بھی یہی رہ رہے ہو, تم تو پھر بھی تمہارے رشتہ دار یہی رہ رہے ہیں, تمہارا گھر یہی ہے, تمہارے دوست و احباب یہی ہیں. پھر آخر کس غفلت میں مبتلا. محترم حضرات, آج جس طریقے سے چاروں طرف سے مسلمانوں پر حملہ کیا جا رہا ہے, نظریاتی طور پہ حملہ کیا جا رہا ہے, فکری طور پہ حملہ کیا جا رہا ہے, معاشرتی طور پہ حملہ کیا جا رہا ہے, سوشل طور پہ بائیکاٹ ہمیں کیا جا رہا ہے. آج میں کوئی آپ کو منطق میں الجھانے کی بات نہیں کروں گا. اگر میں یہاں کھڑا ہوں, علامہ محمد اقبال نے بڑی اچھی بات کہی, تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. اگر آپ نے مجھے سننے کے لیے کھڑا کیا تو میرا حق ہے کہ میں آپ کو دور حاضر اور حالات حاضرہ سے آپ کو آشنائی دلواؤں اور آپ کو بتاؤں کہ آپ کن فتنوں کے بیچ میں گھر کے بیٹھے ہیں, آپ کے دروازے پر کون کون سے فتنے آ کھڑے ہوئے ہیں. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. دے کے احساس ضیاء تیرا لہو گرما دے, فخر کی شان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. محترم حضرات, آج حالات یہ ہے کہ ہمارے اچانک کوئی اے ٹی ایس والا آتا ہے, اچانک کوئی ٹیم آتی ہے, سی بی آئی کی ٹیم آتی ہے, اچانک کوئی کورٹ سے نوٹس آتا ہے اور ہماری مسجدوں پر چسپا کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, مسجدیں ڈیمولش کی جا رہی ہیں, کشمیر سے کنیا کماری تک مدرسے بند کیے جا رہے ہیں. اگر کوئی مسلمان اپنے حق کی آواز بلند کرنے کی کوشش کیا کرتا ہے تو اس کو ضبط کر لیا جاتا ہے, زندان میں ڈال دیا جاتا ہے. آخر یہ معاملات اتنے بگڑ کیوں رہے ہیں؟ وہ قوم جو دنیا کی رہنمائی کے لیے پیدا کی گئی تھی اور اسی قوم کے مقدر میں رہنمائی ہے. آپ یقین جانیں, یہ جو دور پرفتن ہے, اس دور پرفتن سے اس کا جب غروب ہوگا اور اسلام کا سورج جب چمکے گا تو دنیا دیکھے گی کہ جن کو وہ پنچر بنانے والا کہہ رہا تھا وہی آج دنیا کی رہنمائی کر رہا ہے. جس کو وہ سب سے پچھڑا بول رہے تھے وہی آج رہبر بن رہا ہے, کیونکہ رہبری مسلمانوں کا مقدر ہے, رہبری ہمارا مقدر ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے. آج اگر کسی چیز نے ہمیں اپاہج کر دیا, آج ہم ہینڈی کیپ بیٹھے ہیں, ہم اپنی بات نہیں بتا پاتے ہیں, ہم سمجھا نہیں پاتے ہیں, ہم اپنی بات نہیں رکھ پاتے ہیں اور ہماری بات کو سنا بھی نہیں جا رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ آپ بتائیں کیا ہے اس کی وجہ؟ آپ سب نوجوان ہیں, اتنے سارے ذہن یہاں بیٹھے ہیں, اتنا سارا دماغ یہاں بیٹھا ہے. یہ تمام دماغ ذرا سوچ کے بتائیں کہ آخر وہ کون سا سرمایہ ہے, وہ کون سی تلوار ہے, وہ کون سا ہتھیار ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا. اور چھوڑنے کے بعد آج جو عہدے ہمارے لیے ہوا کرتے تھے وہاں وہ بیٹھے ہیں جنہیں پیشاب کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم اور ہماری باتوں کو جو ہے فراموش کیا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی, اللہ عز و جل نے فرمایا کہ محبوب آپ کہہ دیجئے علم والے اور بغیر علم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. علم والے اور بغیر علم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. آج اگر مسلمان اتنے برے حالات سے گزر رہا ہے, اگر ہمارے نوجوان اپنے کیریئر کو لے کر کے آج خستہ حال ہیں اور فکر میں مبتلا ہیں, ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے ہیں, تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے لا علمی. کیا ہے؟ لا علمی, illiteracy جس کو بولتے ہیں. ہم نے علم کا دامن چھوڑ دیا. ہم نے کس کا دامن چھوڑ دیا؟ علم کا دامن چھوڑ دیا. اور آج علم کا دامن چھوڑنے کے بعد آپ ذرا عالم تصور میں جائیں اور بتائیں کہ اگر ہم سپریم کورٹ میں بیٹھیں اور وہاں جو بینچیں ہوتی ہیں 5 بینچ پر کوئی عبداللہ بیٹھا, اگر پاس کے پولیس اسٹیشن میں جائیں, فرض کر لیں کہ وہاں پہ 100 پولیس والے ہیں اور 50 داڑھی والے ہیں. ہاں, آپ کسی بڑے ہاسپٹل میں جائیں اور وہاں جانے کے بعد وہاں اگر 100 ریپورٹڈ ڈاکٹر بیٹھے ہیں وہاں 50 عبداللہ بیٹھے ہیں جو ہماری بات سننے کے لیے ہوں. آپ اگر کسی ایسے سنستھان میں جائیں, کسی ایسے آرگنائزیشن میں جائیں جو سوشل ایکٹیوسٹ کا کام کر رہا ہے, جو لوگوں کی بھلائی کا کام کر رہا ہے, وہاں جب گھسے تو اگر 100 ورکر وہاں پہ ہیں تو 50 آپ کو مسلمان ملے تو کیا ماحول نہیں بدلے گا؟ ماحول بدل جائے گا. لیکن آج حالات یہ ہے کہ آپ جوڈیشری دیکھ لیں, آپ کورٹ دیکھ لیں, آپ سول ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں, آپ میڈیکل اینڈ ریسرچ سینٹر دیکھ لیں, آپ انجینئرنگ اینڈ ریسرچ سینٹر دیکھ لیں, آپ کو کہیں بھی عبداللہ نہیں ملے گا الا ماشاءاللہ.
اگر کہیں ایک دو مسلمان دکھ جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں ہاسپٹل میں تو مسلمان ڈاکٹر ہے. کتنے تعجب کی بات ہے. اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، یہ قرآن جو ہے سراپا حکمت